علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، و احسن من کلم ترقت عینی، و اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ہم الادب المفرد کے درس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اب تک ہم 11 ابواب اور 22 احادیث الادب المفرد سے پڑھ چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 12، باب لا یستغفر لأبیہ المشرکی، کہ اپنے باپ، اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت مانگنے کی ممانعت کا بیان۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، آگے چل کے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی کروں گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اسلام کے اندر جو مشرک ہو، کافر ہو، اس کے لیے آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، دعائے ہدایت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ اسلام میں آ جائے۔ والدین ہوں، بھائی ہوں، کوئی ہو، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے، اور کافر جو اسلام کا انکار کرتا ہے یا کسی اور باطل مذہب کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہی ہے، لہذا اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے دعائے ہدایت کریں، اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے لیے کبھی بھی دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے۔ ایک حدیث پاک لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ اللہ عز و جل کے فرمان، انما یبلغن اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یعنی پارہ نمبر 15 کی یہ آیت کریمہ ہے جو والدین کے احترام اور ان کی خدمت کرنے کے باب میں ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اس طرح یہ پوری آیت ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو تو ان کو اف بھی مت کہنا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے جو بھی میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، جیسا کہ اس نے بچپن میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا یہ جو ارشاد ہے، جیسا کہ والدین نے بچپن میں میری پرورش کی تک متعلق فرمایا کہ اس کو سورۃ براءت کی اس آیت نے منسوخ کر دیا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ وہ کہتے ہیں کہ پارہ نمبر 15 کی یہ جو آیت ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پارہ نمبر 11 کی
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم۔ اس آیت کریمہ نے 15ویں پارے کی آیت کو منسوخ کر دیا۔ امام بخاری نے روایت جو بیان کی ہے اس سے ان کا مقصود یہ ہے، ترجمہ یہ ہے پارہ نمبر 11 کی آیت کا، جس نے 15ویں پارے کی آیت کو منسوخ کیا ہے، نبی کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت طلب کرے، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ جب ان کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے۔ جو کفر اور شرک کی حالت میں مر جاتا ہے وہ قطعی طور پہ دوزخ میں رہے گا۔ وہ مسلمان کے لیے کہ اگر کوئی گناہ گار مسلمان تھا اور گناہ کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے بے حسابی بخش سکتا ہے اور اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر دوزخ میں پھر اس کو نکال کے جنت میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ مومن ایمان والا ہے۔ گناہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہوتا، بلکہ گناہ کرنا شریعت میں ایک سزا کا کام ہے۔ سو گناہ کرنا تو نہیں چاہیے، اللہ کی نافرمانی ہے وہ، لیکن اگر کوئی گناہ گار مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو ملے گی، اس کے بعد پھر اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جو کفر کی حالت میں مرے اور شرک کی حالت میں مرے وہ دائماً دوزخ میں رہے گا۔ اس کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں کہ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ مشرک اور کافر کے لیے نہیں، کافر مشرک جو اسلام کو نہیں مانتا کافر، وہ مر گیا کفر کی حالت میں تو دائماً دوزخ میں ہی رہے گا۔ پھر اس سے اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے۔ اچھا، اس میں یہ والی بات ہے کہ پارہ نمبر 15 کی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پارہ نمبر 11 کی آیت کریمہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اس میں علماء کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ بہرکیف اقوال مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ قول کیا ہے کہ کیا مشرک کے لیے دعا مغفرت کر سکتے، نہیں، اس پر اتفاق ہے سب کا کہ مشرک کافر کے لیے کوئی بھی دعائے مغفرت نہیں کر سکتا مسلمان ہو۔ ہاں، اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا کہ یہ آیت پارہ نمبر 11 کی آیت سے منسوخ ہے کہ نہیں۔ لہذا ہمیں اس حدیث پاک سے یہ سبق لے لینا چاہیے کہ مشرک والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، اور ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ایک اور باب باندھا ہے، باب بر الوالد المشرکی، کہ مشرک باپ سے نیک سلوک کرنے کا بیان۔ اب ایک ہوتا ہے کہ سلوک کرنا اچھا، نیک سلوک کرنا، یہ ایک بات ہے۔ ایک ہے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، تو والدین کے لیے دعائے مغفرت تو نہیں کر سکتے، تو کیا آیا کہ ایسے والدین کہ جو مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان اولاد ان کا ادب کرے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں جو حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 4 باتیں میرے متعلق نازل ہوئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نمبر 1، میری والدہ نے قسم کھائی تھی کہ نہ وہ کچھ کھائے گی اور نہ پیے گی جب تک کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہ دوں۔ یعنی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ مسلمان نہیں تھی اس وقت، یعنی کہ مسلمان نہیں تھی، تو انہوں نے ایک منت مانی یا انہوں نے اپنے اوپر ایک پابندی لگا لی کہ جب تک ابھی سعد بن ابی وقاص جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ترک نہیں کر دیتے، میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی علمی دلیل نہ ہو تو ان کا ذرا بھی کہا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں 2 چیزیں،
کہ والدین اگر مشرک والدین تمہارے ساتھ یہ بات کریں کہ تم ہمارے والے دین کی طرف آ جاؤ اور اسلام کو چھوڑ دو، تو کہا کہ اس میں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، پر انہوں نے یہ منہ سے یہ جو غلط جملہ نکالا ہے اس پر ان کی تفہیم کی جا سکتی ہے، ان کو اچھی ترغیب دلائی جا سکتی ہے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں، وہ پھر بھی اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ دنیاوی سہولیات کے اعتبار سے ان کا ادب اور حیا کیا جائے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ میں نے تلوار لی جو مجھے پسند آئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھے ہبہ کر دیجئے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے غنیمت کے مالوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں تیسری یہ آیت کہ میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا اپنے مال کو تقسیم کرنے کا ارادہ ہے، کیا میں اس میں آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی تہائی مال کی وصیت کر دوں، تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد تہائی کی وصیت جائز ہو گئی۔ اور چوتھی آیت کریمہ نازل ہوئی جب ایک دفعہ میں نے انصار کی قوم کی شراب پی تو ان میں سے ایک آدمی نے شراب کے نشے میں اونٹ کے جبڑے کی ہڈی میری ناک پر مار دی، پس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو اللہ عز و جل نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا۔ اب یہ جو واقعے کے اندر آئی ہے، شراب پینے کی جو بات آئی ہے، یہ امام بخاری نے روایت کی ہے، لیکن یہ اس وقت سے متعلق ہے جب شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ شراب پینا درست نہیں ہے، یہ حکم تھا ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اس پر حکم آیا حرمت شراب کا۔ تو اس میں دیکھیں کتنی واضح آیت کریمہ ہے کہ آپ نے کہا کہ والدین یہ کہتے تھے کہ ہم کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہ چھوڑ دو۔ تو اللہ عز و جل نے وہ کہنے لگے، قرآن پاک کی آیت کریمہ آئی اور اس کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ والدین کی کفر کی ترغیب پر عمل نہیں کیا جائے گا، اسی طرح والدین گناہ کی ترغیب دلائے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، یہ جو جملے غلط ان کی زبان سے نکلے ہیں، ان جملوں پہ ان کو سزا اور تکلیف اور ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ان کو ایک مدبرانہ انداز میں منع کر دیا جائے گا، یا کوئی بھی صورت بنائی جائے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ والدین کی اچھائی میں اطاعت کی جائے گی، اور جو مشرک والدین ہیں ان کے پیچھے لگ کے کوئی بھی ایسی بات کہ جو دین اسلام کے خلاف ہے ان پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت گزاری کا دین اسلام نے سبق دیا ہے، جو اس حدیث پاک میں آیا بھی۔ لیکن مشرک والدین کے حق میں رب تعالیٰ عز و جل سے مغفرت طلب کرنے کے متعلق قرآن مجید میں نہیں وارد ہے، حکماً منع کیا کہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مشرک والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا حرام ہے، اور ہماری عقائد کی کتب میں مذکور ہے کہ جو کسی کافر مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، یعنی جائز سمجھے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ پھر حدیث نمبر 25 ہے، اس کے اندر امام بخاری لائے کہ حضرت ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا، انہوں نے کہا کہ انہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں میری والدہ میری طرف رغبت کی امید کرتے ہوئے میرے پاس آئی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں یعنی اپنی والدہ سے صلہ رحمی کروں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابن عیینہ نے کہا کہ اللہ عز و جل نے اسی کے متعلق قرآن مجید میں حکم نازل فرمایا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں منع فرماتا ان لوگوں سے نیک سلوک کرنے کا جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑتے، یعنی کہ والدین ہیں اور وہ اگر ان کی اولاد میں کوئی مسلمان ہو گیا ہے، اب والدین اس کو اس دین سے ہٹاتے بھی نہیں ہیں پر اس دین کی طرف آتے بھی نہیں ہیں، تو ایک انفرادی کوشش جاری رہے، پر اس وجہ سے کہ والدین کافر ہیں ان پر ظلم و ستم نہیں کیا جا سکتا، ان کا ادب اور حیا کیا جائے گا۔
لیکن اگر وہ کفر اور شرک کی ترغیب دلائیں گے تو اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو روایت ہے امام بخاری صحیح بخاری میں 3 مقام پر لائے، حدیث نمبر 2620، 3183 اور 5978 پر۔ پھر امام مسلم بھی لائے اس کو 1003 پر، اور اسی روایت کو سنن ابی داؤد میں اگر پڑھنا ہو تو 1668 ہے۔ پھر امام ابو داؤد طیالسی نے بھی 1748 کے اوپر روایت کو لکھا، امام عبد الرزاق نے 9932 اور 19340 کے اوپر بھی اپنے مصنف میں اس کو درج کیا، اور امام حمیدی نے 320 کے اوپر اس حدیث کو لکھا، اور کئی علماء ائمہ نے اس روایت کو لکھا۔ پھر حدیث نمبر 26 ہے، عبداللہ بن دینار سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی حلہ بکتے دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن وفود کی آمد پر اسے پہنا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ حلے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک حلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیج دیا، تو انہوں نے عرض کی کہ میں اسے کیسے پہنوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ کچھ فرمایا جو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا ہے تاکہ تم اسے بیچو اور اپنی ضروریات پوری کر لو، یا کسی کو پہننے کے لیے دے دو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حلہ اپنے ایک مشرک بھائی کی طرف بھیج دیا جو مکہ میں رہتا تھا اس کے مسلمان ہونے سے پہلے، یعنی کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ایک سادگی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ ریشم کا تھا، سو ریشم میں چونکہ مرد کے لیے حرام ہے اس لیے منع کر دیا، اور سادگی کا درس دیا۔ اس حدیث پاک میں ایک تو سادگی کی طرف ترغیب ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریشم جو ہے وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آگے ایک باب ہے جس کو باب نمبر 14 ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے اور کہتے ہیں باب لا یسب والدیہ، کہ اپنے والدین کو گالی نہ دینے کا بیان، کہ والدین کو گالی نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، گالی کا مطلب معروف لوگوں میں جو معروف کلمات ہے گالی کے، کیا وہی نہیں؟ ہر وہ چیز گالی ہی سمجھیں آپ کہ جس سے والدین کی توہین ہوتی ہے، لہذا وہ عمل نہیں کیا جا سکتا جس سے ان کو ذلت ملے یا ان پہ ظلم ہو یا ان کو تکلیف ہو یا وہ ان لفظوں میں اپنی ذلت محسوس کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کیسے کوئی انہیں اپنے والدین کو گالی دے گا؟ اس وقت ادب و اداب کا ایک ماحول تھا، تو والدین کو کوئی کیسے گالی دے گا؟ اس پر سوال اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کسی کے والدین کو گالی دے اور وہ اس کے باپ اور ماں کو گالی دے، یعنی کہ ایک مثال ہے، یہ ایک بڑی خوبصورت ایک ترغیب ہے حدیث پاک کے اندر، اور مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس ادب کو محسوس کرنے کے لیے اور طبیعت کا جز بنانے کے لیے بڑی پیاری خوبصورت بات ہے۔ وہ یہ کہ ایک بندہ ہے وہ اپنے والدین کو خود تو گالی نہیں دیتا پر دوسروں کے والدین کو گالی دیتا ہے، اور جب دوسروں کے والدین کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا جو ہے وہ اس کے والدین کو گالی دیتا ہے۔ سو چونکہ اس کے والدین کو جو گالی آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ نہ ان کے والدین کو گالی دیتا وہ نہ اس کے والدین کو گالی دیتے، لہذا اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ جو خود تو گالی نہیں دیتا پر حرکتیں اور کام ایسے کرتا ہے جس کی وجہ سے والدین کو ذلت، رسوائی، پریشانی ہوتی ہے، والدین کو اوپر ظلم ہوتا ہے یا ان کی توہین ہوتی ہے یا ان کی ذلت ہوتی ہے، لہذا اس کام سے بھی منع کر دیا گیا۔ منہ سے تو دے ہی نہیں سکتے نا، حرام ہے۔ اگر کوئی حرکت اس طرح کی کہ والدین کو
اس حرکت کی بنا پہ گالی نکالی گئی تو یہ بھی عمل حرام ہے۔ ظاہر ہے کوئی غلط اور گناہ کا کام کیا تو کسی نے آپ کے والدین کو گالی دی تو اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس روایت کو امام بخاری صحیح بخاری میں ایک مقام پہ لائے ہیں 5973 پر، اور امام مسلم اس کو حدیث نمبر 90 پر صحیح مسلم میں لائے۔ سنن ابی داؤد میں 5141 پر یہ حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی 1902 پر اس کو سنن ترمذی میں لائے، اور پھر کئی ائمہ علماء جیسے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ ہے، امام ابن الجعد ہیں، اور کئی علماء جو اپنی کتب میں یہ حدیث لائے ہیں۔ اور آگے پھر حدیث نمبر 28 ہے، جس کو حضرت ابن جریج کا بیان ہے کہ میں نے حضرت محمد بن حارث بن سفیان سے سنا، ان کا گمان ہے کہ حضرت عروہ بن عیاض نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کو گالی دینے کے لیے دوسرے کو پیش کرے، وہ اس کے باپ کو گالی دے، یعنی کہ کوئی کام ایسا کرے کہ جس سے دوسرا اس کے والدین کو گالی دے، یا کوئی موقع ایسا بنائے کہ والدین کو گالی آئے، یا کوئی ایسی بات کرے کہ جو والدین کی کمی کو اس طرح لفظوں میں بیان کیا جائے کہ دوسرا والدین کو گالی دے۔ حدیث پاک میں اس عمل کی مذمت کی گئی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، کہ والدین کو صریح گالی بھی نہیں نکال سکتے، اور کسی کے والدین کو بھی گالی نہیں نکال سکتے، اور والدین کا کوئی عیب کوئی کمی ایسی محفل میں بیان نہیں کر سکتے کہ جس کمی کو دیکھ کر دوسرا بندہ آپ کے والدین کو گالی دے، یا کسی کے والدین کو گالی دینا جس کے بدلے میں وہ بندہ مقابلے میں آپ کے والدین کو گالی دے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی مذمت ہے۔ لہذا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی عزت افزائی منہ سے بھی کی جائے، اور والدین کا عیب کبھی بیان نہ کیا جائے، بلکہ والدین کی اصلاح کی جائے، مؤدب الفاظ کے اندر، اچھے پیرائے کے اندر والدین کی اصلاح کی جائے، اور والدین کا عیب لوگوں میں بیان نہ کیا جائے، تاکہ لوگ آپ کے والدین کی توہین نہ کریں، اور کسی کے والدین کے بارے میں برے لفظ نہیں کہنے چاہیے کہ کہیں وہ آپ کے والدین کو برا نہ کہے۔ تو یہ آج حدیث نمبر 28 تک کا مضمون الادب المفرد سے ہم نے مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا وہ باب نمبر 15 اور حدیث نمبر 29 سے انشاءاللہ عزوجل شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی عزت افزائی کرنے، اور والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنے، اور والدین کو ہمیشہ محترم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔